أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بآواز بلند صلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. سرکار سامن الحجج والی خراسان امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کے بہت زیادہ گناہ ہوں اور اس کے پاس گناہوں کا کفارہ بھی نہ ہو، سرکار نے ارشاد فرمایا محمد و اہل بیت محمد پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کے بہت زیادہ گناہ ہوں اور اس کے پاس اپنے گناہوں کا کفارہ بھی نہ ہو، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ محمد و اہل بیت محمد پہ درود پڑے گا، یہ صلوات اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. صدا سلامت رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنے خوبصورت رہبر، کتنے خوبصورت امام، کتنے خوبصورت مقتدا عطا فرمائے ہیں کہ جن کی ذات پہ گنہگار بندہ صلوات پڑھے تو اللہ گناہ معاف کر دیتا. اتنی مقدس ہستیاں کہ جن ہستیوں کی عظمت، جن ہستیوں کی شان، جن ہستیوں کی بلندی اتنی بلند ہے کہ اگر ملک، جن، بشر، مخلوقات اس مقام تک پر بھی مارنا چاہیں تو پر بھی مار نہیں سکتے. خطبہ شقشقیہ میں امیر کائنات نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا تھا وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ. علی مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علی اس بلندی پہ ہوں کہ جہاں کسی انسان کی فکر کا طائر پر بھی مار نہیں سکتا. صدا سلامت، صدا سلامت. وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ. کتنا خوبصورت جملہ ہے.
ولا یرقی الی الطیر کہ کسی بھی انسان کی فکر کا پرندہ اگر پرواز شروع کرے، پرواز کرتے 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 وہ تھک کر مر جائے گا، مگر علی ولی کی بلندی تک پر بھی نہیں مار سکے۔ اتنا بڑا مقام ہے، توجہات فرمائیے گا۔ علی ولی کی ولایت میں بھی بلندی ہے، علی ولی کی عظمت میں بھی بلندی ہے، علی ولی کی شان میں بھی بلندی ہے، علی ولی کی اقتدا میں بھی بلندی ہے۔ سدا سلامت۔ علی ولی کی جتنی آپ پیروی کرتے جائیں گے نا، اتنے بلند ہوتے جائیں گے، کیونکہ علی ہے ہی بلند۔ آپ ڈکشنری میں اگر آپ علی کا معنی ملاحظہ فرمائیں تو پھر علی بمعنی بلند۔ چلو مجھے جملہ یاد آ گیا، میں سناتا ضرور۔ جب امیر کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت با سعادت ہوئی نا، تو نام رکھنے کی باری آئی تو جناب ابو طالب ایک بلند کوہ، ایک بلند پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو دعا مانگی، الہی تو نے بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نام تو رکھ۔ تو آواز پروردگار آئی، ایک تختی پہ 2 شعر آئے تھے، وہ شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ خصصتما بولد الزقی، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بچے کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے، تمہیں پاک و پاکیزہ بچے کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ توجہات فرمائیے گا۔ اسمہ اشتق من العلی، علی اشتق من العلی، فرمایا اللہ نے اپنے بلند نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا ہے۔ توجہات فرمائیے گا بھائی، ایک یہ روایت ہے، اور توجہات فرمائیے گا کہ یہ تختی جس پہ امیر کائنات کا اسم مبارک آیا تھا نا، یہ تختی عبد الملک بن مروان کے دور تک خانہ کعبہ میں لگی رہی، یہ تختی۔ اور باقی روایات میں بھی یہ ہے کہ یا فاطمہ تو سمیہ علی فہو علی فانا علی العلیٰ، علی ابن ابی طالب کی ذات ایک بلند ذات ہے، اور یہ وہ بلندی ہے جو صرف اپنی ذات کے لیے بلندی نہیں، انتہائی توجہ بھائی، جو اپنی ذات کے لیے بلندی نہیں، بلکہ جو علی کی راہ پہ چلتا جائے گا، جو علی کے قریب ہوتا جائے گا، جو علی کے ساتھ متمسک ہوتا جائے گا، وہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ یہ وہ بلندی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی علی کیا ہے؟ بلندی۔ اب توجہ کرنے لگے، اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ آپ بلند لوگوں سے مودت کریں۔ واہ واہ، خدا سلامت رہے۔ آپ کیا کریں؟ بلند لوگوں سے محبت کریں۔ ایک اور آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جب ابلیس نے سجدہ پروردگار نہ کیا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس،
میں نے تجھے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس آیت پہ خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو جو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا بلند ہستیوں میں سے تھا؟ توجہ فرمائیے گا بھائی، دو ہی باتیں ہیں، یا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند ہستیوں میں سے تھا۔ مسجد نبوی سجی ہوئی تھی، سرکار دو عالم تشریف فرما تھے۔ سعید خدری کہتا ہے کہ سرکار دو عالم کی بزم میں ایک بندہ آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابلیس سے فرمایا، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند ہستیوں میں سے تھا؟ یا رسول اللہ، فمن هم الذین اعلی من الملائکہ، یا رسول اللہ وہ ہستیاں کون ہیں جو ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہے؟ وہ ہستیاں کون ہیں جو ملائکہ سے بھی اعلیٰ ہیں؟ اس وقت سرکار دو عالم ختمیہ مرتبہ نے فرماتا، انا و علی و فاطمۃ والحسن والحسین کنا فی سرادق العرش نسبح اللہ و تسبح الملائکۃ بتسبیحنا و نقدسنا و نقدست الملائکۃ بتسبیحنا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، وہ 5 ہستیاں ہم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم کے سجدے کا حکم ہی نہیں دیا۔ ہم اعلی من الملائکہ، یہ ہستیاں ملائکہ سے اعلیٰ ہیں۔ جملہ سنیے گا، کنا فی سرادق العرش، ہم پس عرش ہمارا نور موجود تھا، نسبح اللہ و تسبح الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح کی، ہم سے سیکھ کے ملائکہ نے تسبیح کی۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، ہم نے تسبیح کی، ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِالسُّجُودِ، 14 کو حکم ہی کوئی نہیں سجدے کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا ہے وہ ملائکہ سے کروایا ہے، 14 سے سجدہ نہیں کروایا۔ قبلہ یہی تو وجہ ہے کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے، ہر نبی سے افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے سوائے قربا کی مودت کے کچھ مانگتا ہی نہیں ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اگر مودت کرنا چاہے تو مودت کیسے کرے؟ اگر انسان مودت کرنا چاہے تو مودت کیسے کرے؟ مودت کرنے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ جن کی مودت واجب ہے ان کو بھی مانا جائے، ان کی بھی مانی جائے۔ آسان ترین طریقہ، ان کو بھی مانو، ان کو ان کی بھی مانو۔ ایسا نہ ہو کہ امام کا راستہ اور ہو، ماموم کا راستہ اور ہو، ایسا نہیں ہو۔ جب تک آپ اپنے آپ کو معصوم کی اتباع میں نہیں ڈھالیں گے نا، تب تک مودت قربا ادا نہیں ہو سکتی۔ اور پھر علی ولی کی اتباع
اور علی ولی کی اطاعت اتنی بڑی اطاعت ہے جس کے بارے میں خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ جب ہم نے اللہ کی اطاعت کی، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی تو ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ، جب ہم نے اولی الامر کی اطاعت کی ہم نے پڑھا علی ولی اللہ۔ صدا سلامت رہے۔ جب ہم نے اللہ کی اطاعت کی تو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، رسول کی اطاعت کی تو محمد رسول اللہ، صاحبان امر کی اطاعت کی تو پھر علی ولی اللہ پڑھتی۔ اچھا ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے بت پرستی کی طرف گئے تھے، اس کا ریزن کیا تھا؟ توجہ فرمائیے کہ بھائی اگر کسی بندے کی فکر بلند کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کسی بندے کی فکر، اگر کسی بندے کی سوچ بلند کو چھوڑ کر پست کے سامنے جھکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی راز ہے۔ بھئی دیکھیں اللہ سے بڑا بلند ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس بلند ترین ہستی کو جو علی کا بھی خالق ہے، جو 14 ہستیوں کا خالق ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر اگر لوگوں نے بت پرستی اختیار کی ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا نا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی تو راز ہوگا۔ اس کا ایک راز میں جو سمجھاؤں نا وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ایک راز یہ ہے کہ انسان فکری طور پر کسی بندے کی بھی ٹوک روک جھوک برداشت نہیں کرتا۔ خدا سلامت ہے۔ یہی ہے نا بھائی، میں سب پہ حاکم ہوں، مجھ پہ کوئی حاکم نہیں ہے، کیونکہ جب حاکم ہوگا ٹوک روک جھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ تینوں برداشت نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں نے بت پرستی کی ہے۔ بات تو میں کر گیا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو۔ بھائی جب اللہ کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ تو کہے گا نماز پڑھ، بھائی نماز پڑھ، عقیدہ ٹھیک رکھ، میری توحید پہ عقیدہ ٹھیک رکھ، میرے عادل کا عقیدہ ٹھیک رکھ، میرے رسولوں پہ عقیدہ، میرے انبیاء پہ عقیدہ، میرے اولیاء پہ عقیدہ، میرے بھیجے ہوئے رہبروں پہ عقیدہ، میری قیامت پہ عقیدہ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، خمس ادا کر، سادات کا حق نہ کھا، بہنوں کا حق نہ کھا، بیٹیوں کا حق نہ کھا، رشتہ داروں کا حق نہ کھا، پڑوسیوں کا حق نہ کھا، مومنوں کا حق نہ کھا، موحدوں کا حق نہ کھا، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا حق نہ کھا، تولا کر، تبرہ کر، امر بالمعروف کر، نہی عن المنکر کر۔ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے لوگوں نے بت پرستی اختیار کر لی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مانیں گے اس کی نہیں مانیں گے تو محبت جھوٹی ہو جائے گی۔
جو بیدار بیٹھے ہیں، جب اس کو مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے تو محبت جھوٹی ہو جائے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محمد کی اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے محمد کی اتباع کرو۔ اب ہوا کیا، لوگوں نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا، محمد کو بھی چھوڑ دیا، محمد کی نبوت کا عقیدہ بھی چھوڑ دیا، رسالت کا عقیدہ بھی چھوڑ دیا، امامت کا عقیدہ بھی چھوڑ دیا۔ کہا اس بت کو پوجتے ہیں، نہ کچھ کہے گا، نہ کچھ کہے گا، نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ کرے میں جملہ دے سکوں، نہ کچھ کہے گا، نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر عمل سے دور بھاگو گے تو بت پرست بن جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو عمل سے آزاد کر لیں گے، توحید عمل کا نام ہے۔ نہیں اور آسان کرتا ہوں، نہج البلاغہ امیر کائنات کا خطبہ توحید، پہلا خطبہ۔ اگرچہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہی ہے، میں نے کافی سفر آگے کرنا ہے۔ پہلا خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا امد ممدود ولا وقت محدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان عرض اول الدین معرفتہ۔ اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال تصدیقہ التوحید وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر الصفہ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزہ ومن جزہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ۔ توحید عمل مانگتی ہے، خیر العمل کی محبت عمل مانگتی ہے۔ ماننا کافی نہیں ہے، آسان سے جملہ کہنا، یہاں سے ماننا کافی نہیں ہے، یہاں سے ماننا ضروری ہے۔ ڈھیر سارے بندے پیغمبر کو یہاں سے مانتے تھے، ڈھیر سارے بندے پیغمبر کو یہاں سے مانگتے تھے۔ توجہات فرمائیں، اگر سارے پیغمبر کو عقل کل مانتے اللہ دو صورتیں نہ نازل کرتا، ایک سورہ منافقون دوسری سورہ کافرون۔ صدا سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں، صدا سلامت رہیں۔ اگر یہاں سے ماننا کافی نہیں ہے، اگر ماننا کافی ہو جاتا اللہ کیوں کہتا قل یا ایھا الکافرون؟ اس ریزن کو بھی سمجھیں۔ میں واپس آنا چاہ رہا ہوں، ایک جملے کا ترجمہ، اگرچہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی ہے۔ کیا فرمایا امیر کائنات؟ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔
کیا اعلان توحید ہے، کیا عظمت توحید ہے۔ یقین جانی اگر توحید سننی ہو تو لہجہ علی چاہیے، اور اگر علی کی ولایت سننی ہو لہجہ توحید چاہیے۔ لیکن وہ یاد رکھنا کہ وہ اللہ کریم ہے، وہ اللہ خالق ہے، وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ رازق ہے، وہ اللہ مدبر الامور ہے، وہی قادر مطلق ہے، مگر معراج کی رات اپنے نبی سے علی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ صدا سلامت نے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ ترجمہ سنیے گا، تمام حمد ہے اس ممدوح کائنات کی کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی کوئی نہیں۔ علی بول رہا ہے، کیا کہنے علی بول رہا ہے۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی، وہ کون اللہ جو ممدوح کائنات ہے، اس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب اس کی یہ گنہگار بندے، یہ معصیت کار بندے، یہ خطا کار بندے، یہ معصوم بندے بھی ہوں، جب مدحت کا حق ادا نہیں کر سکتے، معرفت کا اس ذات کی معرفت کا ہوں۔ تمام حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کا بات تک اگر آپ جانا چاہیں نا تو اس بات تک جانے کے لیے کچھ نہ کچھ مراحل طے کرنے پڑتے ہیں۔ توحید تک جانا چاہ رہا ہے، توجہات فرمائیں، توحید تک جانا چاہ رہا ہے۔ عجیب بندہ ہے، قربا کو چھوڑ کے توحید تک جانا چاہ رہا ہے۔ عجیب بندہ ہے، قربا کو چھوڑ کے۔ میں نے ممبر سے آج تک قسم نہیں اٹھائی، نہ ہی کبھی ضرورت محسوس کی ہے، کیونکہ جس کی دلیل میں وزن ہونا اس کو قسم کے وزن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توجہات فرمائیے گا، ہر عبادت قربتاً اللہ کرنے والا اگر یہ قربہ ہٹ گئے عبادت ختم۔ کس نے تجھے بتایا ہے اللہ کی عبادت قربتاً اللہ کر؟ توجہات، کیا کسی بت پرست کی مان لے گا؟ کسی ستارہ پرست کی مان لے گا؟ نہیں، وہی قربا ہیں جنہوں نے گھر میں، میدان میں، رزم میں، بزم میں، جنگ میں، تمام مقام پہ بتایا وہی اللہ ہے جس کی قربت تم چاہتے ہو۔ عرفان توحید دروازہ علی سے ملے گا۔ یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر حضرات نے امیر کائنات کی نہج البلاغہ پڑھی، اور امیر کائنات کی نہج البلاغہ پڑھ کے ایک جملہ کہا، کہنے لگے لولا خطب علی ابن ابی طالب
لما عرف الناس التوحید، اگر علی کے نہج البلاغہ میں خطبے نہ ہوتے نا، لوگوں کو عرفان توحید ہی نہ ہوتا۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، عرفان توحید نہیں ہوتا۔ لوگوں نے توحید کی بھی پھر کیا حالت کر دی، کبھی کرسی پہ بٹھا دیا، کبھی اپنے جیسا سمجھ سکے، کبھی ملاقات کرنے لگے۔ تو محمد تک تو پہنچ نہیں سکا، محمد کے خدا تک کیسے پہنچ گیا؟ نہ بھئی ہر بات زور میں نہیں کہہ جا سکتی، بات کو فکر کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ تو محمد تک تو نہیں پہنچ سکا، خدا کی قسم ہے امت محمد تک نہیں پہنچ سکی۔ اگر امت محمد تک پہنچتی تو پھر محمد کا ہاتھ خالی نظر نہ آتا۔ جسے سمجھ آئی ہے مہربانی کرے ذرا بیدار رہیے گا۔ اگر امت مصطفیٰ تک پہنچ جاتی تو پھر مصطفیٰ کا ہاتھ، مصطفیٰ کا ہاتھ بھی خالی نظر نہ آتا، اور مصطفیٰ کی دوش بھی خالی نظر نہ آتی۔ نہیں میں اور آسان کرتا، قربا یہ ہیں کون؟ جنہیں مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کر کے بھی دکھایا، اور جنہیں اپنی دوش رسالت پہ سوار کر کے بھی دکھایا۔ کتنی بار دکھایا؟ پتہ نہیں کتنی بار دکھایا، پتہ نہیں کتنے اندھے تھے بندے وہ، جنہیں نہ ہاتھ نظر آیا نہ دوش رسالت نظر آیا۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھوں گا آپ کی قوت سمجھ کتنی بیدار ہے۔ دوش رسالت پہ مولا حسن، دوش رسالت پہ مولا حسین، سرکار گزر رہے تھے، ایک بندہ آگے بڑھا اور بندہ کہنے لگا نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ نعم الراکبان، یہ تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اے امت محمدیہ میں سید ہو کر تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے تعصب چھوڑ دے، خدا کے لیے شیعوں کی مخالفت چھوڑ دے۔ اگر تیری نظر میں سرکار اچھے ہیں، سرکار کی نظر میں وہ سوار اچھے ہیں۔ اگر تیری نظر میں سرکار اچھے ہیں، اس سرکار کی نظر میں وہ سوار اچھے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں۔ اگر تو نے یہ سمجھ لیا نا کہ میں جنت چلا جاؤں گا، انہی سواروں کی جنت ہے، انہیں سواروں کی جنت ہے بھائی۔ پتہ نہیں کیا لوگوں نے کر دیا ہے، حد حالت یہ ہو چکی ہے امت اسلامیہ کی۔ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ یہ بات دیکھی ہو کہ یزید پلید کو رضی اللہ لکھنے لگے۔ حالت امت محمدیہ کی میں نے اس دن بھی بلکہ پچھلے عشرے میں یاد کیا تھا، اگرچہ اس سال وہ موضوع میرا نہیں تھا، کہ ذرا سوچئے گا اس امت کی فکر کتنی پست ہو چکی تھی
کہ جو امت کتوں کے ساتھ کھیلنے والے کو اپنا امام مان رہی تھی، کتنی پست ہو چکی تھی، شرابی کو اپنا امام مان بیٹھی تھی، رسول کے حلال کرنے کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والے کو اپنا امام مان، اعلانیہ مذاق کرتا تھا، کہتا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، آپ کی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی دکھ نہیں ہے۔ آپ نے یزید کو رضی اللہ لکھا، جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، آپ نے اپنی مرضی کے مطابق آپ کی فکر جتنی کام کرتی تھی، آپ کی فکر کی جتنی پرواز تھی، آپ نے اپنی فکر کی پرواز کے مطابق یزید کو رضی اللہ لکھا۔ ہم تو کہتے ہیں تو نے اچھا کیا، کم از کم ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تیرے نزدیک رضی اللہ کا معیار کیا ہے۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے نا تیرے نزدیک رضی اللہ کا معیار کیا ہے۔ تو شرابی کو بھی، نماز کو ترک کرنے والے کو، شریعت کا مذاق اڑانے والے کو، کتوں کے ساتھ کھیلنے والے کو جب تو رضی اللہ لکھے گا، اب بتانا تو محمد کو اپنے جیسا نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ جب تو یزید کو رضی اللہ لکھے گا تو پھر تو محمد رسول اللہ کو اپنے جیسا سمجھے گا۔ اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم عوام کی کاری سے سپیکر میں کر سب کہیں چلے گئے ہیں، صلوات پڑھیے گا بابا۔ ایک اور صلوات کی آواز بلند فرمائیں۔ دوسری بات یہ بھی بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نبی اعظم احمد مرسل محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد سرکار دو عالم کے کسی صحابی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ توجہات فرمائیے گا، میں آج شیعہ کے منبر سے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شیعہ کسی نبی کے با وفا صحابی کو برا بھلا نہیں کہتی۔ خدا کا واسطہ ہے تو بھی کسی برے کو صحابی نہ کہے۔ تو بھی کسی برے کو صحابی نہ کہے، وگرنہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تیرے اپنے نبی کی عظمت کا معیار کم ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے جس کا نوکر بت پرست ہے، پتہ نہیں کتنے بندے بیدار بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ بھائی جس کا نوکر ایسا ہو، جس کا غلام ایسا ہو، امام کیسا ہوگا؟ نہ اپنا معیار بلند رکھ، اپنے عقیدے کا معیار بلند رکھ، اپنے عمل کا معیار بلند رکھ، اور اتنا بلند معیار ہے ان قربا کا، کیا کہوں کہ عرش کی بلندی خلق ہوئی تو انہی کے صدقے، آسمان کی بلندی خلق ہوئی تو انہی کے صدقے، تحت الثری بنایا تو انہی کے صدقے، فرش عذاب بنایا تو انہی کے صدقے، ہمیں بنایا تو انہی کے صدقے۔ اور جملہ سننا چاہ رہا ہوں، آپ نے سمجھا کہ قتل حسین کے بعد
اور بعد ختم ہو جائیں گے؟ نہیں. جسے دون خنجر کی دھار سے قتل کر کے یزیدیت کا علم بلند کیا تھا نا، میں تجھے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. دیکھ اسی کی مزار پہ لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، اربوں کی تعداد میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. درودِ محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہ صلی اللہ محمد. تو نے سمجھا تھا کہ جس کا سر تن سے جدا ہو جائے گا، یہ تیرے اختیار میں نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. جس سر کو جھکانا چاہا خود ہی اس کو اٹھا کے چلے. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سر کو جھکانا چاہا، تو کہہ رہا تھا نہ کوئی قرآن آیا ہے نہ وحی آئی ہے، اسی نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا قرآن ہم سے ہے، ہم قرآن سے ہے. اسی نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا قرآن ہم سے ہے، ہم قرآن سے ہیں. توجہات فرمائیے گا. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کو جاتے ہیں، اور کتنا بڑا مقام. ایک جملہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. سرکار باقر آل محمد سرکار فرماتے ہیں لو علم الناس ما فی زیارت قبر ابی عبداللہ الحسین لماتوا شوقا. سرکار نے فرمایا اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ قبر آقا حسین ابن علی کی زیارت کا کتنا بڑا ثواب ہے، مولا فرماتے ہیں لوگ شوق سے مر جاتے. لوگ شوق سے ہی مر جاتے، لوگ شوق سے مر جاتے. ایک بندہ آیا سرکار صادق آل محمد کی بارگاہ میں، تو پوچھتا ہے مولا آپ کے دادا حسین کی قبر کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا 7 مقبولہ حجوں کا ثواب. پلٹ کے کہنے لگا مولا 7 مقبولہ حجوں کا ثواب. سرکار نے فرمایا 7 نہیں 70 مقبولہ حجوں کا ثواب ہے. 70 مقبولہ حجوں کا ثواب. پھر حیران ہوا، عرض کرتا ہے مولا 70 حجوں کا ثواب. سرکار نے فرمایا 70 نہیں 700 مقبولہ حجوں کا ثواب. پھر حیران ہوا، عرض کرتا ہے مولا پہلے 7 پھر 70 پھر 700 حجوں کا ثواب. مولا نے فرمایا 700 حجوں کا ثواب نہیں 70,000 حجوں کا ثواب ہے. 70,000 حجوں کا ثواب.
حیران ہو گیا، مولا 70,000 حجوں کا ثواب۔ مولا 70,000 حجوں کا ثواب۔ سرکار نے فرمایا 7 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، 70,000 نہیں، ایک قدم پہ حج دوسرے پہ عمرے کا ثواب ہے۔ ایک قدم پہ حج دوسرے پہ عمرے کا ثواب۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام۔ اور معصوم ارشاد فرمایا تھا اگر کوئی بندہ زیارت کر کے پلٹ آتا ہے نا، اگر اس سال مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے پہ جنت واجب کر دیتی ہے۔ عرض کرتا ہے مولا میں آپ کی لسان مقدس میں شک نہیں کرتا، مولا میں معرفت کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے 7 فرمایا، آپ نے حق فرمایا، آپ نے 70 فرمایا، آپ نے درست فرمایا، آپ نے 700 فرمایا، درست فرمایا، آپ نے 70,000 فرمایا ہے، درست فرمایا ہے، آپ نے ایک قدم پہ حج دوسرے پہ عمرے کا ثواب بیان فرمایا، مولا سچ فرمایا ہے۔ مولا یہ ثواب کا اختلاف کیوں ہے؟ مولا یہ 7، 70، 700، 70,000 ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب، مولا یہ ثواب کا اختلاف کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا ثواب کا اختلاف اللہ کی طرف سے نہیں ہے، زائر کی معرفت کی وجہ سے ہے۔ جتنی معرفت کے ساتھ، اور آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء زوار قبر حسین ابن علی ہیں۔ بڑی ذمہ داری، ایک لفظ کی ضمانت ہے۔ 1,24,000 انبیاء قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں۔ سرکار امیر کائنات سے لے کر سرکار مہدی دوران تک ہر ہستی قبر حسین کی زیارت کرتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب۔ کیا فرمایا؟ زائر کی معرفت کی وجہ سے ثواب کا اختلاف ہے۔ جتنی معرفت بلند ہوتی جائے گی ثواب بلند ہوتا جائے گا۔ معرفت کیا ہے؟ بھائی معرفت کے اختلاف کی وجہ سے ثواب کا اختلاف ہو رہا ہے، اب معرفت ہے کیا؟ 2 جملوں میں معرفت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات عقیدہ درست ہو، عقیدہ درست ہو۔ دوسری بات جس معصوم کی زیارت کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے اس امام کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہو۔ 2 جملوں میں نے بات ختم کر دی۔ سلامت یہ صدا۔ عقیدہ درست ہو، امیر کائنات کی زری پہ جائے تو علی کو اللہ کا ولی مانے، علی کو اللہ علی کو رب نہ مانتا ہو، علی کو اپنا خالق نہ مانتا ہو، علی کو اپنا مالک رازق نہ مانتا ہو۔ عقیدہ درست۔ دوسرا اس امام کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہو۔ توجہات فرمائیے گا۔
جس امام کی اطاعت میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، پوری کائنات اس وقت سرکار حجت کی اطاعت میں ہے۔ یہ تیرا کتنا بڑا شرف ہے کہ تو اس صف میں ہے جس صف میں ملائکہ اور جبرائیل رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو علم ہو جاتا کہ قبر حسین ابن علی کی زیارت کا ثواب کتنا ہے، لما تو شوق سے ہی مر جاتے۔ اگلا جملہ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب زائر اپنے گھر سے نیت زیارت لے کے چلتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ثواب لکھنا شروع کر دو۔ ہوا ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے محبوب کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، ثواب لکھنا شروع کر دو۔ میرے محبوب کی زیارت کو سب آ رہا ہے، ثواب لکھنا شروع۔ اگلے جملے پہ کوئی داد نہیں چاہ رہا، نہ کوئی داد کی ضرورت ہے، لیکن اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنی ذمہ داری سمجھیے گا۔ معصوم نے ارشاد فرمایا یہ زائر جب زیارت حسین ابن علی کا قصد لے کے گھر سے نکلتا ہے، اس زائر کے بدن سے جب پسینہ نکلتا ہے، اللہ ایک پسینے کے قطرے کے بدلے 70,000 فرشتوں کو خلق کرتا ہے، جو زیارت کے وقت سے لے کر تا قیام قیامت اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کمال نہیں ویسے، عموماً مسلمان میرا بھائی ہے، میرا بزرگ ہے، خدا کا واسطہ ہے، جس بدن کا اللہ پسینہ ضائع نہیں کرتا، جس بدن کا، پھر جملہ سنیے گا، جس بدن کا اللہ پسینہ ضائع نہیں کرتا، اللہ اس بدن کو جہنم میں پھینک دے گا۔ جس بدن کا پسینہ اتنا پاکیزہ ہے، اس بندے کی فکر بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اس بندے کا عقیدہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس بندے کا عمل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یا زندہ توجہات فرمائیے۔ جملہ آگے میرے ذہن میں کہتا چلا جاؤں، اللہ کی اس بھری کائنات میں، بھائی بندے میری طرف متوجہ رہیں، بھائی میری طرف توجہ فرمائیں، اللہ کی اس بھری کائنات میں اللہ کو 2 پسینے بڑے پسند ہیں۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، 2 پسینے بڑے پسند ہیں۔ پہلا اپنے محبوب کا پسینہ، دوسرا اپنے محبوب کے محبوب حسین کے زوار کا پسینہ۔ توجہات فرمائیے گا بھائی، اللہ کو یہ 2 پسینے بڑے پسند ہیں۔
اللہ نے اپنے حبیب کے نور سے نکلنے والے پہلے پسینے کو ضائع نہیں فرمایا۔ 1,23,999 انبیاء خلق کر دیے۔ اپنے محبوب کے پسینے سے اللہ نے 1,23,999 انبیاء خلق کر دیے، اور اپنے محبوب حسین کے زوار کے بدن سے نکلنے والے پسینہ سے ملائکہ خلق کر دیے۔ فرشتہ بننا چاہتا ہے، توجہات فرمائیے گا، توجہات فرشتہ بننا چاہتا ہے، فرشتہ نہ بن، وہ پسینہ پیدا کر جس سے فرشتے خلق ہو۔ جو بیدار بیٹھے ہیں، بھئی یہ نکر والے بندے ایک نعرہ بھی نہیں مارے، کیا کوئی پابندی ہے اس سائیڈ پہ؟ بھائی یار بیدار بیٹھے بھائی، فرشتہ نہ بن، بہتر ہے فرشتوں سے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتے کی خواہش نہ کر، فرشتہ نہ بن، محسن انسانیت کا غلام بن جا، فرشتے تیرے غلام بن جائیں گے۔ صدا سلامت۔ عشرہ ختم ہو جانے کے بعد ذرا سوچئے گا کہ اس عشرے میں کیا کہا گیا ہے، اور سوچئے گا کہ عشرہ ختم ہو چکا ہے، عشرے سے پہلے میں کس جگہ کھڑا تھا، اب میں کہاں کھڑا ہوں۔ حسین کے آنے سے پہلے بھی بندہ اسی جگہ کھڑا ہو، اور حسین ابن علی کے آ جانے کے بعد بندہ بھی اسی مقام پہ کھڑا ہو۔ سوچنا، حسین تو کریم ہے، تو نے کیا کہا؟ حسین کے تو کرم کی یہ انتہا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر ہور کہتا ہے مولا معافی ہے، فرمائے جا معافی ہے۔ کریم کی بارگاہ ہے، مقدس کی بارگاہ ہے حسین ابن علی۔ اور پھر بڑی خوبصورت تقسیم فرمائی ہے حسین ابن علی نے۔ حسین ابن علی سے پہلے کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی منافق، کوئی بت پرست، کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی کس عقیدے پر، حسین نے سن 61 ہجری کے بعد خط کھینچ دیا، فرمایا جو اس خط کے اندر ہے وہ حسینی ہے، جو باہر ہے وہ یزیدی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بڑا شکریہ آپ کا۔ آج کے اس عشرے کا میں پیغام دے چکا ہوں۔ حسین ابن علی نے خط کھینچ دیا، حسین ابن علی نے خط کھینچ دیا، جو اس خط سے باہر ہے وہ بولیے گا، جو اس خط کے اندر ہے، پھر بولیے گا، جو اس خط سے باہر ہے، سارے، جو اس خط سے باہر ہے، جو اس خط کے اندر ہے، خدا کا واسطہ ہے اسی خط سے باہر ہو جاؤ گے تو قربا کے دشمن بن جاؤ گے، اگر اندر آ جاؤ گے تو مودت قربا ادا کر لو گے۔ ایک جو بولے میں عشرے کی، میں پورے کا پورا عشرے کی خلاصہ کرنے لگا ہوں،
یہ خط ہے، یہ خط حسین کا خط، قربا کا خط ہے. اور اب سوال یہ کہ باہر کون ہے اور اندر کون ہے؟ پھر دو جملوں میں، جس کا عقیدہ و عمل جیسا ہے وہ اس خط پہ ہے. میرے ساتھ نہیں لڑنا، شیعہ کے ساتھ نہ لڑ. ایک لمحے کے لیے مسجد میں جا، قرآن سامنے رکھ، آیت مودت کھول، 1000 دفعہ پڑھ، اللہ سے توفیق بھی مانگ، میرا اللہ مجھے ہدایت دے. ایک بار اپنے عقیدے پہ، اپنے عمل پہ سوچ تو صحیح، میں کس خط پہ ہوں؟ نہیں، کم سمجھایا میں نے. کیا کروں، عشرے کا وقت ہی تھوڑا ہوتا ہے، کافی ساری باتیں یقین جانیے ابھی ذہن میں ہے. اگر کوشش بھی کروں تو انشاءاللہ 2-3 عشرے اور اس آیت میں پڑھ سکتا ہوں. کیا کروں کہ دامن آیت میں بہت زیادہ ہیرے ہیں، لیکن کیا کروں، سمجھنے اور سمیٹنے والے افراد کم ملتے ہیں. کیا 2 رخ ہے، قرآن سامنے رکھ، نہ شیعہ کی ضد کر، نہ سنی، نہ کسی فرقے کی ضد نہ کر. قرآن کو کافی سمجھتا ہے نا، قرآن کو کافی سمجھ کے خود سوچ میں کس خط پہ ہوں. خط یزیدی پہ ہوں یا خط حسینی پہ ہوں؟ اگر تجھے ابھی تک تسلی نہیں ہوئی نا، میں تجھے دونوں کا عمل بھی بتا رہا ہوں، دونوں کا عقیدہ بھی بتا رہا ہوں. قرآن کا مخالف، اسلام کا مخالف، دین کا مخالف، شریعت کا مخالف، قرآن کا مخالف، نماز کا مخالف، روزے کا مخالف، حج کا مخالف، زکوٰۃ کا مخالف، خمس کا مخالف، جہاد کا مخالف، تولا کا مخالف، تبرع کا مخالف، امر بالمعروف کا مخالف، نہی عن المنکر کا مخالف، ولایت کا مخالف، قربا کا مخالف. یہ یزید ہے. اگر مخالف بننا ہے تو تجھے نتیجہ بھی بتا رہا ہوں، نتیجے بھی 2 ہیں، خط بھی 2 ہیں. ایک خط کا نام ہے یزیدیت، ایک خط کا نام ہے حسینیت. یزیدیت کے نتیجے کا نام ہے جہنم اور حسینیت کے نتیجے کا نام ہے جنت. کل کو کوئی امت مسلمہ میں سے کوئی بندہ اس گاؤں میں کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے اگر کاشف نقوی نجف اشرف سے آیا تھا اس نے سمجھایا نہیں تھا. میں نے تیرے سامنے دونوں خط رکھ دیے، اب تیری مرضی ہے، تو یزیدی بن جا یا حسینی بن جا. اب تیری مرضی ہے، تو حسینی بن جا یا یزیدی بن جا. لیکن آج بھی اگر تو اس وقت کے اتنے ترقی یافتہ دور میں اگر تو انجام دیکھنا چاہتا ہے، یزید پہ سارے تبرع کرتے ہیں، حسین پہ سب صلوات پڑھتے ہیں. آج بھی اگر تو دیکھنا چاہتا ہے، آنا ہم نے 1 محرم سے لے کر آج 12 محرم ہو چکی ہے، ہم نے ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار یا حسین، ذرا بولیے گا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. ہم نے 1000 بار یا حسین کہا ہے. اگر یزید کا بیٹا ہے ایک بار چوک میں آ کے تو بھی کہے یا یزید. اگر باپ کا بیٹا ہے آنا بازار میں تو بھی نکال جلوس. اگر باپ کا بیٹا ہے یزیدیت کو مانتا ہے آ بازار میں.
ایک مرتبہ یا یزید کا نعرہ تو بلند کر، تیرے اندر اتنی جرات نہیں ہے؟ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا، توجہات، تیرے اندر اتنی برداشت نہیں، تو اپنی زبان سے یا یزید کہہ دے، پھر بھی میں تجھے سمجھا رہا ہوں، جہنم کی آگ تو برداشت نہیں کر سکے گا، جہنم کی آگ تو برداشت نہیں کر سکے گا، اللہ کے غضب کی وجہ سے بھڑکی ہوگی جہنم کی آگ۔ سوچ تو صحیح، ایک مرتبہ سوچ تو صحیح، تو کہاں جا رہا ہے؟ کس لمحے کے لیے جا رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ انجام کیا ہوگا؟ یہ رشتہ داری، یہ پیسہ، یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ محلات، یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جس پیٹ کے لیے تو قرآن کو پسے پش پھینک رہا ہے، اس پیٹ کو کیڑے کھا جائیں گے، اس پیٹ کو کیڑے کھا جائیں گے، سانپ کھا جائیں گے۔ خدا کے لیے سوچ، یا حسینی بن جا یا یزیدی بن جا۔ اگر تیرے اندر یزید بننے کی جرات نہیں تو پھر حسینی بن جا، لیکن اگر تیرے اندر اتنی جرات ہے کہ تو یزیدی بن سکتا ہے، ایک بات یاد رکھ لے، تیرے بدن پہ، تیرے گلے میں سب سے پہلا تمغہ لعنت کا ہوگا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، تو نے سمجھا ہے کہ یہ شیعہ کوئی پست قوم ہے؟ فکر کی انتہائی بلندی کو شیعت کہتے ہیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا کہنا، توجہ، ہم کس کے شیعہ ہیں؟ علی کے شیعہ ہیں۔ علی بلند ہے، شیعت بلند ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، توجہ رکھیے گا، علی بلند ہے، علی کی شیعت بلند ہے۔ خدا کے لیے آپ پست نہ ہو جائیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، آپ پست نہ ہو، آپ بلند رہیں، سر اٹھا کے چل، تیرے سینے میں علی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، ماشاءاللہ، کیا کہنا، سر اٹھا کے چل، تیرے سینے میں علی رہتا ہے۔ روایت کی ذمہ داری کے ساتھ مجھے جملہ یاد آ گیا، معصوم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ہمارا کوئی شیعہ زمین پر چلتا ہے تو وہ زمین دوسری زمین پہ فخر کر کے کہتی ہے، مجھ جیسی کون ہے؟ علی کے شیعہ کے قدم ہے، میرا سینہ ہے۔ زمین کا افتخار ہے شیعہ، زمین کا افتخار ہے شیعہ۔ دامن وقت میں گنجائش بالکل کم رہ گئی۔ حسین ابن علی، اور ہم نے کبھی کوئی عقیدہ نہ اپنی مرضی سے بنایا ہے، نہ ہی ہم نے وہ عقیدہ چھپایا ہے۔ ہم نے نہ اپنی مرضی سے نہ عقیدہ بنایا ہے، نہ ہی عقیدہ چھپایا ہے۔ ہمیں تو نبی نے اپنے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دکھایا ہے۔ تو نبی کے
روزہ مبارک کی جالی کو نہیں، اس سے خوبصورت جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بندہ 5-7 لاکھ روپیہ خرچ کر کے کہاں جاتا ہے؟ مدینہ جاتا ہے. مدینہ جا کے نبی کو دیکھتا ہے؟ نہیں. نبی کی مقدس جالی کو چوم کے تو اپنے آپ کو حاجی، نمازی، پرہیزگار، متقی کہلوا رہا ہے. اپنا مقام تجھے یاد ہے، ان کا مقام سوچنا جو دوش رسالت پہ تھے. اور سرکار دو عالم ختمی مرتبت کا یہ عمل گھر میں نہیں ہے. اگر سرکار امام حسین کو اپنی دوش پہ سوار کر کے مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں نہ آتے، ہم جلوس لے کے گلیوں میں نہ آتے. نبی نے اپنی دوش پہ حسین بھی دکھائی ہے، حسینیت بھی دکھائی ہے. اب تیری مرضی ہے تو حسینیت زندہ باد کے خط پہ آ جا یا یزیدیت مرد آباد کے خط پہ آ جا. اگر تو نے یزیدیت مرد آباد کا خط اختیار کر لیا، میں تجھے شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہاں بھی مردہ، قبر میں بھی مردہ، میدان محشر میں بھی تو مردے کا مردہ ہی رہے گا. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یزیدیت مرد آباد. اور آپ کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں، یزیدیت مرد آباد زبان سے نہ کہیں. یزیدیت مرد آباد. ماتم میں کرتا ہوں، جلن تجھے ہوتی ہے. سینہ میرا اپنا ہے، ہاتھ میرا اپنا ہے، جگر میرا اپنا ہے، درد تجھے ہوتی ہے. اب میں تجھے بتا رہا ہوں، اگر تجھے درد ہو رہا ہے اپنا خط دیکھ. دیکھ تو صحیح میں کہاں کھڑا ہوں. سینہ اپنا میرا، ہاتھ اپنے میرے، درد تجھے ہوتی ہے. اب امام خمینی کا وہ خوبصورت جملہ، امام خمینی فرماتے ہیں، ماتم کے لیے اٹھنے والا ہاتھ سینوں پہ نہیں، یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. اور آخری جملہ، بس اسی پہ جملے پہ میں صاحب کی 2 سطریں کہنا چاہ رہا ہوں. ماتمی کا اٹھنے والا ہر ہاتھ یزیدیت کے، اونچا بولیے، یزیدیت کے منہ پہ. اللہ کرے میں یہ جملہ جتنی آپ نظر میری طرف رکھیں گے نا، آپ کو اتنا فرق زیادہ سمجھ آئے گا. ماتمی کا اٹھنے والا ہر ہاتھ، ماتمی کا ہر اٹھنے والا ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. جتنی توجہ فرمائے گے اتنی زیادہ گفتگو کی سمجھ. ماتمی کا ہر اٹھنے والا ہاتھ یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے. جب بندے کو تماچا لگتا ہے بندے کا منہ پھر جاتا ہے. تجھے خدا کا واسطہ ہے آپ بھی یزیدیت سے منہ پھیر کے حسینیت کی طرف آ جا. تماچا کھا لینے کے بعد تو سنبھل جا. تماچا کھا لینے کے بعد تو سمجھ جا. تماچا کھا لینے کے بعد تو سمجھ جا.
یزید نے کتنا ظلم کیا، مگر یزید اپنے آپ کو رضی اللہ نہ کہلوا سکا۔ تو سوچ تو کس کی نمائندگی کر رہا ہے، تو کس کی نمائندگی کر رہا ہے؟ دنیا 4 دن کی ہے، قبر اندھیری ہوگی، قبر میں چراغ لے کے جا، قبر میں مصباح الہدیٰ کی محبت لے جا۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میرا حسین چراغ ہدایت ہے، نجات کی کشتی ہے، خدا کے لیے یزیدیت کو چھوڑ کے کشتی نجات پہ چل۔ آج اسی کشتی نجات کے جسم کے ٹکڑے کربلا میں پڑے ہیں، آج اسی کشتی نجات کے جسد اطہر کے ٹکڑے کربلا کی خاک پہ پڑے۔ وہ عزادارو، مولا کے ماتم دارو، آپ کے اس گاؤں میں کوئی مر جائے، 5 گھنٹے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد اس کا جنازہ قبر کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کو غسل بھی مل جاتا ہے، اسے کفن بھی مل جاتا ہے۔ کوئی اتنا غریب تھا زہرا کا لال، 3 دن تک لاشا پڑا رہا، کسی نے غسل بھی نہیں دیا، کسی نے کفن بھی نہیں دیا۔ سید سجاد ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک بندے نے صدا بلند کی کہ میں غریب ہوں۔ سید سجاد قریب گئے، روک پوچھتی ہیں تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں غریب ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اتنا بتا، اگر اس شہر میں تو مر جائے تجھے غسل ملے گا یا نہیں، تجھے کفن ملے گا یا نہیں، تیرا جنازہ اٹھایا جائے گا یا نہیں؟ تڑپ کے کہتا ہے مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا ایک شہر ہو اور ایک مسلمان مر جائے، اسے غسل بھی نہ دیا جائے، اسے کفن بھی نہ دیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہ اٹھایا جائے۔ جب یہ جملہ سنا نا سید سجاد نے کربلا کی طرف رخ کیا، کہا میرا غریب بابا تیری اپنی قسمت، تو رسول کی بیٹی کا بیٹا تھا بابا، نہ تجھے غسل ملا نہ تجھے کفن ملا۔ عزادارو، علی کی شریف بیٹیوں کو قید کر کے مقتل کے پاس سے گزارا گیا۔ عزادارو، جب رسیاں آئی ہیں نا، علی کی بیٹی نے 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا۔ بی بی نے فرمایا کہ جاؤ عمر ابن سعد کو بلا کے لاؤ۔ عزادارو، عجیب جملہ ہے تاریخ کا، عمر ابن سعد جب آیا ہے نا، علی کی بیٹی نے رخ بدل لیا۔ علی کی بیٹی نے کہا کہ اے عمر ابن سعد اپنے فوجیوں سے کہے ہم سے دور چلے جائیں، ہم علی کی بیٹیاں خود قیدی بن جائیں گے، ہم خود قیدی بن جائیں گی۔ عزادر، اس وقت علی کی بیٹی نے اپنی غربت کا بہت بڑا جملہ کہا ہے، جس جملے پہ علی کی بیٹی کا جگر پھٹ گیا۔ علی کی بیٹی نے کہا عمر ابن سعد کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ کرے یہ جملہ سمجھنے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ عمر ابن سعد کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ یہ لائن کہتا ہے اظن کہ انت زینب بنت زہرا، میرا گمان یہ ہے کہ تو زہرا کی لاڈلی زینب ہے۔ عزادر، علی کی بیٹی کا جگر پھٹ گیا، رو کے کہا عمر ابن سعد یہ زمانے کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے، تو علی کی بیٹی کی آواز سن رہا ہے۔ یہ زمانے کی ستم ظریفی نہیں تھی، یہ زمانے کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے، تو علی کی بیٹی کی آواز سن رہا ہے۔ عزادار، علی کی بیٹیاں قید ہو گئی، قید کر کے علی کی بیٹیوں کو بن پلان اونٹوں پہ سوار کر کے وہاں سے گزارا گیا۔
جہاں کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے، کہیں جناب عباس کے بازو، کہیں جناب عون کا لاشا، کہیں جناب جون کا لاشا پڑا تھا۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے کہ علی کی بیٹی نے اونٹ کے رکنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ علی کی بیٹی نے اونٹ کے رکنے کا انتظار نہیں کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی اونٹ کی پشت سے ایسے زمین سے اتری ہے نا جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا، جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا، کیونکہ بی بی کے اور مولا عباس کے اترنے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کیونکہ عباس کے بازو کٹ چکے تھے، علی کی بیٹی کے ہاتھ پسے گردن بند چکے تھے۔ علی کی بیٹی اتری ہے اور آئی ہے بھائی کی مقتل گاہ میں۔ عزادار دعا مانگا کرو کوئی بہن اس طرح بھائی کو نہ دیکھے جس طرح علی کی بیٹی نے دیکھا۔ رو کے پوچھا بیٹا سجاد بتا میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ عزادار آقا سجاد نے بتایا پتھروں کے نیچے تیرے بھائی کا لاشا ہے۔ عزادارو سر تو کٹ چکا تھا نا، جسم باقی تھا۔ علی کی بیٹی نے پہلا سوال کیا انت اخل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ دوسرا سوال کیا انت ابن ام الزہرا، کیا میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے؟ عزادارو تیسرا سوال کیا کیا مہر رسالت کا سوار حسین تو ہے؟ عزادارو آواز آئی ہاں بہن زینب میں ہی حسین ہوں۔ علی کی بیٹی نے ایک سوال کیا، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے اگر میرا بھائی حسین تو ہے نا مجھے اتنا بتا تیرے ہاتھ کی انگلی کہاں گئی ہے؟ عزادارو کربلا کی لاش، کربلا کے غریب کی لاش تڑپ گئی، رو کے کہا بہن زینب جب میرا قاتل آیا تھا اس نے انگشتری اتارنی چاہی لیکن انگشتری نہ اتار سکا، اس نے پتھر کے ساتھ پہلے میری انگلی کاٹی پھر انگشتری لے کر چلا گیا۔ عزادار حسین کی غریب کی لاش سے ایک آواز آئی بہن تو نے کر لیے سوال میں نے دے دیے جواب، بہن زینب اگر تو میری بہن زینب ہے نا مجھے ایک سوال کا جواب دے این رداؤ کے اور تیری چادر کہاں گئی؟ علی کی بیٹی نے کہا بھائی حسین تیرا قاتل لوٹ کے لے گیا۔ علی کی بیٹی نے کہا بھائی حسین تیرا قاتل میری چادر لوٹ کے لے گیا۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا بڑا عجیب جملہ ہے تاریخ کا، علی کی بیٹی نے آقا حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ پتہ نہیں علی کی بیٹی کا کتنا صبر تھا کہ بھائی حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو نا یوں اٹھا کے کہا اللہم تقبل ھذا القربان، میرا اللہ زینب کی قربانی قبول کر لے۔ عزادارو یہ جملہ کہہ کے نا نانا کی قبر کی طرف رخ کیا، رو کے کہا نانا نانا تجھ پہ آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، نانا دیکھ یہی تیرا حسین ہے جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نانا تیری بیٹیاں شام جا رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باراللہ قائم آل محمد کی عزت عظمت کا صدقہ ہماری قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ باراللہ سرکار حجت مہدی دوران کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ باراللہ حقیقی طور پر مودت قربا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، عقیدتاً عملاً قولاً فعلاً
مودت قربا کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ حقیقی طور پر قرآن و اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس عشرے میں جتنے احباب نے بھی دام میں، درہم میں، سخن قدم میں جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، اس کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ بار الہ تمام مومن مومنات، مسلمین و مسلمات، مرحومین و مرحومات کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ تمام مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات کی عزت، عظمت، جال، مال، نفوس کی حفاظت فرما۔ بار الہ مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ بار الہ قائم آل محمد کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ سرکار حجت مہدی دوران کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے خادموں میں شمار فرما، مولا کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما۔ منبر حسینی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام خطبائے کرام اور تمام علماء حقہ کی زبانوں میں مزید سے مزید تر تاثیر عنایت فرما۔ بار الہ قائم آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو درجہ استجابت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی